ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، مریم اور صفدر کی سزائیں معطلی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ جب جائیداد کی ملکیت مانی گئی تو اسے ثابت بھی کرنا تھا، اساس منوسلوا بن کر تو نہیں اترے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، کیا سزا معطلی کا فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بظاہر ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، جسٹس ثاقب نثار کی آبزرویشن۔ نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ ریفرنس آخری مرحلے میں داخل، تفتیشی افسر کا بیان ریکارڈ۔ نواز شریف سے لیگی رہنماؤں کے ہاتھ ملانے پر عدالت برہم، دانیال عزیز کو باہر کر دیا۔ جیلوں سے ڈرتا ہوں نہ دھمکیوں سے، ہو سکتا ہے جلد گرفتار کر لیا جائے۔ آصف زرداری کا سکرن میں جہادوں سے خطاب، صاف کہہ دیا پہلے بھی صعوبتیں جھیلیں، دوبارہ گرفتار کیا تو پہلے سے زیادہ شہرت ملے گی۔ فریال ٹالپور نے بھی خود پر کرپشن کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ نیب کے قانون میں تبدیلی کے لیے اپوزیشن کی تجاویز حکومت کے حوالے۔ رانا ثناء اللہ نے وزیر قانون کے ساتھ ملاقات کو مثبت قرار دے دیا۔ بیرسٹر فروغ نسیم کا اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب کا وعدہ۔ خلاؤں میں بھیجنے کے بیان کی قومی اسمبلی میں بازگشت، سب کے ہاتھ کھلے ہیں، خورشید شاہ کی گھن گرج۔ احسن اقبال کا وزراء کا بیان بازی میں احتیاط کا مشورہ، خلاؤں میں جائیں گے تو خلائی مخلوق سے ملاقات بھی ہو جائے گی، فواد چودھری بھی ڈٹ گئے۔ دھرنے والوں سے معاہدے پر سینٹ میں اپوزیشن حکومت پر برس پڑی۔ اداروں کو للکارنے والوں سے سمجھوتا کیوں کیا گیا؟ رضا ربانی کا سوال۔ شہری رحمان کا یمن میں ثالثی کے کردار پر تحفظات کا اظہار۔ مراد سعید کے خطاب پر حزب اختلاف بھڑک اٹھی۔ احتجاج کی آڑ میں فساد پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن جاری، شیخوپورہ اور گجرات سے 184 ملزمان گرفتار، سینکڑوں پر پرچہ کٹ گیا۔ وزیر برائے مذہبی امور کہتے ہیں تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایف آئی اے کو ایم کیو ایم کے خلاف 1 ارب 40 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملنے کے اطلاعات۔ انسداد دہشت گردی ونگ کے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فیصل سبزواری اور آصف حسنین سمیت کئی رہنماؤں کو نوٹسز۔ پاکستان کے 22 بینکوں کے ہزاروں کھاتے داروں کی معلومات بین الاقوامی چور بازار میں فروخت۔ ایف آئی اے کی تحقیقات شروع، ہیکرز کے گرد گھیرا تنگ، بینکوں اور صارفین کو انتہائی احتیاط کے مشورے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملکی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومتی وفد کے دورہ چین پر بریفنگ۔ آرمی چیف کی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں اہم امور پر غور۔ دورہ چین کامیاب رہا، اسٹریٹجک تعاون کو معاشی تعلقات میں تبدیل کرنے میں مدد ملی۔ وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے خلاف منفی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ادائیگیوں کے توازن کا بحران ختم ہو چکا، وزیر خزانہ کا اعلان۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، پروٹوکول کے باعث وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایلس ویلز کی صرف سیکریٹری خارجہ، وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ کے حکام سے ملاقاتیں۔ مولانا سمیع الحق کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت، مولانا کے موبائل فون کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا، جیو فینسنگ بھی مکمل، سیاسی رہنماؤں کی اکوڑا کھٹک میں تعزیت کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں صدر ایمپریس مارکیٹ اور اطراف کے علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا دن، ٹھیلے اور پتھارے اٹھا لیے گئے، غیر قانونی دکانیں اور تعمیرات مسمار، دکانداروں کی جانب سے احتجاج، علاقے میں ٹریفک جام، گلستان جوہر اور گلبرگ میں بھی تجاوزات ڈھیر کر دی گئیں۔ لاہور کے علاقے راوی روڈ سے عورت نے دن دہاڑے 2.5 سالہ بچہ اغوا کر لیا، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، علی حیدر کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج۔
دھواں چھوڑنے والی بھٹیاں بند ہو جانے سے محنت کشوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ڈی جی خان میں حکومت کے خلاف بے روزگاروں کا احتجاج۔